فیسلٹی نہیں ملتی، لہٰذا دونوں کا حکم الگ الگ ہے، پر ہمارے شبہ ڈالنے والے اس فرق کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے۔ آج جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اور جو شبہ مسئلہ شفاعت کے اوپر ایک بڑی وزنی قسم کی دلیل دی جاتی ہے اور جس کو وزنی دلیل سمجھا جاتا ہے، وہ یہ آیت ہے سورہ النجم کی 38 اور 39۔ اس آیت کو پیش تلاوت کرنے کے بعد ایک تو مسئلہ شفاعت کی بھی نفی کی جاتی ہے کہ نہیں، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تازر وازرۃ وزر اخری، اور یہ کہ کوئی شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تازر وازرۃ وزر، لا نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ ایک دوسرے کا۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، یعنی جو اس نے خود عمل کیا ہے بس وہی اس کو ملے گا، دوسرے کے عمل کا فائدہ اس کو نہیں ہوگا۔ یہاں اے خوارج، بی خوارج اور سی کا کچھ تھوڑا سا مختلف معاملہ ہے، اس بحث میں نہیں جاتا، لیکن ایک بات یہاں سے جب وہ کرتے ہیں تو سبھی اس آیت سے جب استدلال کرتے ہیں تو ایک تو مسئلہ شفاعت کے اوپر کہ دیکھیں اللہ ماتا ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ گاروں کا بوجھ اٹھا لیا کہ وہ شفاعت کریں اور ان کا بوجھ انہوں نے اٹھا لیا، جو تو قرآن کی نص کے خلاف ہو گیا، نہیں کوئی اٹھائے گا، نبی ہو، ولی ہو، پیر ہو، فقیر ہو، نہیں کوئی اٹھائے گا۔ اور آگے آ گیا الیس للانسان الا ما سعی، کسی ایک کا عمل دوسرے کے کام نہیں آئے گا، جو اس نے خود کمایا ہے نا وہی اس کے کام آئے گا۔ ایک تو مسئلہ شفاعت کے اوپر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے، اور دوسرا میں نے اس کی بہت سے اپنے فاضل دوست جو ہیں خوارج علماء ان سے اور ان کی تحریروں میں ایک اور بات دیکھی، وہ یہ، اور سپیچز کے اندر بھی سنتے ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر بھی، دوسرا اس سے ایک مسئلہ وہ اور نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، لہٰذا یہ جو ختم درود ہے نا، جمعرات کو ختم کرانا، ساتیں کا ختم کرانا، 40ویں کا کرانا، فلاں کا کرانا، یہ ختمیں اور دعاؤں کی محفلیں یہ کرنا بھی اس آیت کے خلاف ہے۔ کیوں؟ کہ اس کو وہی کام آئے گا جو اس نے خود کمایا ہے۔ اب جو تم اس کے لیے کر رہے ہو وہ تو الیس للانسان الا ما سعی کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تو فرما رہا ہے جو اس نے کمایا وہ آئے گا، تم اس کے لیے قرآن پڑھ رہے ہو، یہ کر رہے ہو، صدقہ خیرات کر رہے ہو، لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہو، یہ تمہارے اپنے کھانے کے لیے ہے، اس کو کچھ نہیں پہنچتا، اس کو کچھ نہیں ملتا۔ تو ختم درود کے خلاف بھی ایک وزنی دلیل کے طور پر ان آیات کو اپنا استدلال بنایا جاتا ہے۔ میرا موضوع آج ہے وہ اصال ثواب کا نہیں ہے کہ اس آیت سے وہ بات نہیں نکلتی، لیکن مسئلہ شفاعت کے اوپر ہے، میں انشاءاللہ اسی کے اوپر گفتگو کروں گا، لیکن اگر ٹائم ہوا تو میں کچھ اس کا تھوڑا سا ٹچ جو ہے وہ ضرور دوں گا کہ اس کا تعلق اس بات سے قطعی طور پر نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ جو بوجھ اٹھانے والا مسئلہ ہے نا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پہلے اس بات کو ذرا قرآن سے پوچھیں کہ یہ آیت نازل کیوں ہوئی ہے، یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیوں فرمایا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے اس آیت سے اگلی پچھلی آیتوں کو نہیں پڑھا جاتا، ذرا پچھلی آیتوں کو پڑھ لیں پہلے تو آپ کو پھر اس کا مطلب آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ جب مسلمانوں سے ملتے، وہ مسلمان صحابہ جو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان کو وہ کہتے کہ تم واپس مشرک بن جاؤ، تو وہ کہتے یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، ہم تو بڑے پاپی تھے پہلے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دیا، تو اب ہم پھر واپس چلے جائیں اور پھر کفر و شرک کی زندگی میں چلے جائیں اور وہی گناہوں کا بوجھ جو ہم نے اتار پھینکا ہے اسی کو پھر اٹھا لیں۔ تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں، میں قرآن کی آیت وہ پڑھ کر آپ کو بتاتا ہوں کہ کن حالات میں اللہ تازر وازرۃ وزر اخری نازل کن حالات میں ہوئی ہے، یعنی پچھلی آیتوں کو تو پڑھا ہی نہیں نہ جاتا۔ وقال، یہ سورت عنکبوت ہے اور اس کی آیت نمبر 12 اور 13، 12 اور 13 ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کافر لوگ، للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا، مسلمانوں سے کہتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں
کہ ہمارے طریق کی پیروی کرو، اتبعوا سبیلنا، جس دین پر ہم ہیں نا، یعنی ان کا تو دین تو نہیں تھا، یہ سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ویسے ان کے اس کو دین بھی کہا گیا، لکم دینکم ولی دین۔ وہ کہتے تھے جس رستے پر ہم ہیں تم اس رستے پر آ جاؤ اور اس کی اتباع کرو۔ آگے وہ کہتے وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، اور اگر تمہارے اوپر کوئی گناہ پڑے تو تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ یہ تھی بات اصل میں، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہارے بوجھ اٹھا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهِمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، حالانکہ وہ ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے والے نہیں ہیں، ان میں سکت نہیں کہ وہ ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں، بے شک وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ جھوٹے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کسی کے گناہ کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے، تو اللہ اس کے ایک تو یہ آیت نازل فرما رہا ہے، اور اس سے ملتی جلتی درجنوں آیات قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کے بعد نازل فرما دیں کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ کیوں فرمایا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم کسی کے گناہوں کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک ہے کسی کے گناہ کا بوجھ اٹھانا، اور ایک ہے کسی کے اوپر گناہوں کا بوجھ ہو اور اللہ کے حضور اس کے لیے دعا کرنا کہ یا اللہ اس کے ان گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ ٹوٹلی ٹو ڈیفرنٹ سچویشن ہے۔ اب اس آیت میں جس کا تعلق ہے وہ اس بات کا تعلق ہے، کیونکہ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہاں ہم جو ہیں وہ گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے۔ ایک اعتبار سے ان کے گناہوں کا کچھ بوجھ ان کے اوپر خود بخود آ جائے گا، اس لحاظ سے کہ انہوں نے ان کو ان گناہوں کی ترغیب دی ہے، ان کے کہنے پر انہوں نے وہ گناہ کیے ہیں، یہ اس کے لیڈر ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَحْمِلُنَّ، آیت 13 کے اندر، اسقالہم واسقالم مع اسقالہم ولا یسألن یوم القیامت اما کانوا یفترون، اور یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور لوگوں کے بوجھ بھی، اور جو بہتان یہ باندھ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی ضرور ان کے بارے میں ان سے ضرور سوال کرے گا کہ یہ تم کیوں کہا کرتے تھے کہ ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ اس کے بعد اب دوسری آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں کہ یہ آیت کہ کوئی کسی کا گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اس آیت کا سرے سے مسئلہ شفاعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کسی کا عمل کسی کے کام آتا ہے کہ نہیں، اس پر آگے انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گفتگو کروں گا۔ پہلے یہ دیکھیں کہ یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ یہی وہ وزرۃ وزر اخری، یہ دوسری جگہ قرآن میں جب آیا تو اس سے یہ سارا مسئلہ کھل جاتا ہے۔ قل اغیر اللہ، سورہ انعام، اللہ تعالیٰ اور آیت 164، قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، اے مشرکو تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں اللہ رب کے سوا کوئی اور رب بنا لوں، حالانکہ میں اور کوئی رب تلاش کر لوں، حالانکہ وہ تو سارے جہان کا رب ہے۔ یہ رب کا لفظ میں نے ڈیلیبریٹلی ذرا بولا ہے، ویسے اس کا ترجمہ کرنے والے نے ترجمہ مالک کیا ہے، لیکن چونکہ لفظ رب ہے اور میں اس سے ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں اس لیے میں نے اس کو پڑھا۔ قل اغیر اللہ ابغی، کیا میں اور اللہ تلاش کر لوں، ربا وہو رب کل شیء، اور رب تلاش کر لوں، وہ تو سارے جہان کا رب ہے۔